नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो मेरी वीडियो है ये कुरान पाक के छठे पारे के मुतालिक है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इस पारे का जो खुलासा है वो आप लोगों को आसान अंदाज में जो है वो समझा सकूँ। छठे पारे के शुरू में जो है वो सूरतुन निसा है, उसका आखिरी जुज़ इसमें शामिल है। तकरीबन 3.5 रुकूआत जो हैं वो इसके अंदर हैं। इससे आगे जो है वो सूरतुल माइदा शुरू हो रही है। अल्लाह ताला फरमाता है कि यहूदियों के अंदर ये जो मुनाफ़िक़त है ना, ये इनका बड़ा पुराना मर्ज़ है। अल्लाह ताला कहते हैं कि इनकी ये मुनाफ़िक़त है और मुनाफ़िकों को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। पहले रुकू के शुरू में अल्लाह ताला ने एक ऐसी बात बता दी है जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है, वो है लोगों में ऐब निकालना और ऐब निकाल कर दूसरे लोगों को बताना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये बात मुझे सख्त नापसंद है। हाँ, अगर तुम किसी के अंदर ऐब देखो तो उसकी इस्लाह करो, इसका सवाब भी है, अजर भी है। अगर उसने इस्लाह पकड़ ली तो वो भी जन्नत में जाने वाला बन जाएगा और तुम भी जन्नत में जाने वाले बन जाओगे। आगे अल्लाह ताला ने यहूदियों का जिक्र कर दिया कि यहूदियों ने जो कहा कि हमारे लिए अलग से किताब होनी चाहिए। तरफ फरमाते हैं कि इससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी इन्होंने यही बातें की थी कि हमारे ऊपर अलग किताब होनी चाहिए। उन्होंने इससे बढ़कर जो कहा था वो ये था कि अगर अल्लाह ताला है तो हमें नज़र क्यों नहीं आते। तो फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर बिजली गिराई थी। जब बिजली उनके ऊपर गिरी तो वो मर गए। तो फिर अल्लाह ताला ने उनको दोबारा ज़िंदा किया। उन्होंने फिर एक बछड़े को जो है अपना माबूद बना लिया, उसकी जो है वो इबादत करना शुरू कर दी। हत्ता कि इनके पास कितनी अहकाम आ चुके थे, कितनी इनके पास तलकीन आ चुकी, लेकिन वो नहीं माने। अल्लाह ताला यहाँ पर बनी इसराइल की जो गुस्ताखी नाफरमानियाँ उनको जिक्र कर रहे हैं कि भी कैसे उन्होंने बछड़े को जो है माबूद बना लिया और कहते हैं कि हमें अल्लाह ताला दिखाएं, और फिर कैसे अंबिया को कत्ल किया इन्होंने। और फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर जो है वो तहमत बहतान बांधा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम को मतलब कहते थे कि हमने उनको कत्ल कर दिया है। अल्लाह ताला ने इनकी हर बात का जो बेहतरीन जवाब दिया, इनको मुँह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने यहूदी और इन ईसाइयों को जो है वो अलग अलग जवाब दिया। वो यहूदी कहते हैं कि हमने उनको कत्ल कर दिया, ईसाई कहते हैं नहीं, उनको जो है सूली पर लटका दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, कि ना तो हमने उनको कत्ल किया और ना ही उनको सूली चढ़ाया, बल्कि तुम लोग इस बारे में मुतालगे में पड़ गए हो, मुगालते में पड़ गए हो कि हमने उनको ना तो कत्ल किया और ना ही उनको सूली पर लटकाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो ज़िंदा हैं, हयात हैं और क़ुर्ब क़यामत वो दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे जब दज्जाल बदबख्त अपना फितना फैलाएगा। क्योंकि जिस वक्त यहूदियों ने आप अलैहिस्सलाम पर हमला किया कत्ल करने का, तो अल्लाह ताला ने उनमें से एक को जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम की तरह शक्ल सूरत दे दी। ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर उठा लिया और उसको जो है वो उन्होंने सूली पर लटका के कत्ल कर दिया। तो वो समझे कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो कत्ल कर दिया, ताकि बाद में वो कह रहे थे कि हमारा बंदा किधर चला गया। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम सबका अक़ीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा है, हयात हैं और आसमानों पर मौजूद हैं और क़ुर्ब क़यामत इंशाल्लाह दुनिया पर जो है वो नाजिल आए, अल्लाह ताला उनको नाजिल करेंगे, उनका नुज़ूल होगा। जिस वक्त उनका नुज़ूल होगा तो ये जो ईसाई और यहूदी है ना, ये भी जो है ईमान ले आएंगे, इनको भी पता चल जाएगा। ताकि यहूदी जो कहते थे ये इन्होंने कुफ्र इस वजह से किया कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते नहीं थे, और ईसाई जो हैं ये ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे या उनको इलाह मानते थे, जो भी पहलू। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो पहले से ही पता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के रसूल हैं, पैगम्बर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़िंदा है। अगले रुकू में अल्लाह ताला ने इस चीज़ का बता दिया कि वही के बारे में बता दिया कि जैसे कि पहले अंबिया पर भी नाज़िल होती रही है। फिर आगे अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को खिताब फरमा दिया कि अल्लाह के नबी जो भी हिदायत वाला लेके आए, हिदायत आपके पास लेके आए, उसको जो है वो कबूल कर लो, उसको मान लो। अगर मान लोगे तुम्हारे लिए अच्छा है, जन्नत मिल जाएगी। नहीं मानोगे तो ज़ाहिर सी बात है जहन्नम में डाले जाओगे, और अल्लाह ताला के ऊपर तो इसका कोई हर्ज नहीं है। और आखिर में अल्लाह ताला ने ईसाइयों के बारे में बता दिया कि जो उनके ईसाइयों का कि वो दीन में जो है गुल्व करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़्यादती करते हैं। तीन इलाह वाला जो उनका अक़ीदा है कि तीन खुदाओं को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह मैं ही हूँ, एक ही हूँ, तमाम जहानों का मालिक मैं ही हूँ, खालिक मैं ही हूँ, राज़िक मैं ही हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं ये अल्लाह के पैगम्बर हैं, ये अल्लाह ताला के पैगम्बर हैं। तो अल्लाह ताला आगे बता रहे हैं सीधे रास्ते पे चले जाओ, चलो मेरे हकाम को मानो, मेरी बातों को जो है मेरे हुक्मों को मानो, रास्ते का जो माल है उसको अच्छी तरीके से तकसीम करो। मतलब ये है कि अल्लाह ताला इंसाफ के बारे में बता रहे हैं कि इंसाफ जो है उसको भी करें। अल्लाह इंसाफ यही है ना अल्लाह ताला के साथ कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया ना जाए। तो अल्लाह ताला यही इसके आखिर में है, फरमा रहे हैं भी सीधे रास्ते पर कायम हो जाओ। तो ये यहाँ तक था सूरतुन निसा का खुलासा जो ख़त्म हुआ। आगे जो सूरतुल माइदा शुरू हो रही है, सूरतुल माइदा भी तकरीबन 16 रुकूआत पर जो है वो मुश्तमिल है। इसके शुरू में ही हलाल जानवरों का जिक्र है, और वो लोग जो हालत एहराम में होते हैं उनके लिए शिकार करना मना किया गया, खुशकी के जानवरों को कि वो उनको शिकार मत करें, उनके लिए हराम है। आगे अल्लाह ताला ने मुर्दा जानवर के बारे में बता दिया कि जो मुर्दा जानवर हैं जो मर जाते हैं, मतलब कि एक हलाल जानवर है, अगर वो मर गया है अपनी मौत तो उसको खाना हलाल नहीं है बल्कि हराम है। ऐसे ही गैरुल्लाह पे जो चीज़ें ज़बह की जाती हैं, जो कुर्बान की जाती हैं, वो भी अल्लाह ताला फरमाते हैं उनका खाना भी
حلال نہیں ہے، حرام ہے، چاہے ان میں سے کوئی بھی چیز ہے، کوئی دیگ ہے، کوئی چاول ہے، کوئی کھیر ہے، کوئی حلوہ ہے، کچھ بھی ہے، اگر وہ غیر اللہ کے نام پہ ہے تو اس کا کھانا بالکل بھی جائز نہیں ہے، وہ کھا ہی نہیں سکتے، وہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ کھانی ہے تو اللہ کے نام پہ کرو، اللہ کے نام پہ کھاؤ۔ اور دوسری بات یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو دن متعین کر لیتے ہیں کہ ہم فلاں دن جو ہے اس کی چیز کو وہ کریں گے، یہ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ متعین کرنا بھی بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، دنوں کو متعین نہ کرو، اور یہ جو ہے ریاکاری کے طور پر اس چیزوں کا استعمال مت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ایک جانتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہوئے، حاضر ناظر جانتے ہوئے جو بھی چیزیں آپ نے دینی ہیں اللہ کے نام پہ دو۔ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا کہہ دو کہ اگر کسی کو مردے کو بخشوانا ہے تو اللہ سے کہہ دو کہ اللہ یہ جو چیز صدقہ کر رہا ہوں، جو بھی کر رہا ہوں، یہ اس مردے کو اس کا اصالِ ثواب پہنچا دو، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ پہنچا دے گی۔ اس کے الٹ کرو گے، ریاکاری ہوگی، تو وہ اس کا سبب جو ہے الٹا جہنم میں جانے والا ہی ہے۔ اس سے آگے جو ہے دین کے پورا ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، جیسے کہ یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آج دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ آیت جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دین کا مکمل ہونے کا بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسلام کو جو پسند فرمایا اس کے بارے میں بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے بارے میں بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے بارے میں بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو آیت ہے یہ قرآن پاک کی آخری آیت ہے، یہ قرآن پاک کی آخری آیت ہے، نزول کے لحاظ سے سب سے آخری آیت ہے، سب سے آخر میں یہ جب تمام اللہ تعالیٰ نے جو دین کو جو ہے وہ مکمل فرما دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے رکوع میں جو ہے وہ تیمم وضو کے بارے میں بتا رہے ہیں، کہ تیمم کے مسائل کے بارے میں بتا رہے ہیں، وضو کے مسائل کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ جو تقویٰ ہے یہ بھی انصاف ہی ہے، انصاف کا نام تقویٰ ہے، کہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، لہذا انصاف کرو تو تقوی کے ساتھ کرو۔ تو اس سے آگے جو ہے وہ بنی اسرائیل کے جو وعدہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ وعدہ کرتے ہیں اور وعدے سے مکر جاتے ہیں تو یہ گمراہ ہونے والے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے یہ عقیدہ گڑھ لیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ خدا ہیں، یہ اللہ ہے۔ تو نعوذ باللہ یہودیوں سے کہا جائے بھائی تم اللہ کے بیٹے ہو تو پھر تم یہ جو تکالیف آتی ہیں ان کو دور کیوں نہیں کر لیتے؟ قیامت تک بندہ پوچھے پھر تم زندہ کیوں نہیں رہ سکتے؟ اور عیسائی جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، حتیٰ کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں جو ہے رسول ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ جو ہے ان کو غلط چیزوں کی طرف جو ہے منسوب کرتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ لا شریک ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہی ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوئے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کی، جیسے کہ سورۃ اخلاص میں ہے لم یلد ولم یولد۔ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے نا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ یاد رکھیں کہ اللہ کے ساتھ شرک جو ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ قطعاً جو ہے وہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور یاد رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ آگے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ دو بیٹے جو ہیں حابیل اور قابیل نے جو ہے وہ حابیل کا قتل کر دیا تھا۔ یہ دنیا میں پہلا قتل تھا اور پہلی وفات تھی، اس سے پہلے نہ تو کوئی فوت ہوا تھا اور نہ ہی کوئی قتل ہوا تھا، کہ قابیل نے جو ہے حابیل کو جو ہے وہ قتل کر دیا تھا۔ جب اس نے قتل کر دیا حابیل کو تو پھر سوچنے پڑ گیا پھر میں اس کا کیا کروں، تو پھر دیکھا کہ کوہ آیا، کوے نے مٹی سے زمین کو کھرچا اور اس میں سے اس نے دوسرے کوے کو جو اندر ڈالا اور مٹی بند کر دی۔ پھر اس نے قابیل نے جو ہے اس نے بھی سیم ویسے کیا تو حابیل کو دفن کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے پھر ایک دفعہ پھر فرما رہے ہیں کہ بھائی میری ہی اطاعت کرو، میری ہی باتوں کو مانو، میری ہی حکموں پر چلو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بندہ جو چوری کرے گا، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، ان دونوں کے جو ہے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کو دوست مت بنانا، یہ دوستی کے لائق نہیں ہے، دوستی کے قابل نہیں ہے، آپس میں تو یہ دوستیاں رکھتے ہیں لیکن تمہارے ساتھ یہ کبھی بھی دوستیاں نہیں رکھتے، یہ تمہاری جاسوسیاں کریں گے، پروپاگنڈا کریں گے، تمہارے خلاف جو ہے حکمت عملیاں اپنائیں گے اور تم لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ اگر یہ فل میٹھے میٹھے ہو کے بھی تمہارے پاس آ جائیں گے نا تو ان کا میٹھے ہونے کا مقصد بھی یہی ہوگا کہ کسی نہ کسی حساب سے آپ لوگوں کو گمراہ کر دیں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے تمہیں گمراہ کر دیا تو پھر ہمیشہ کی جہنم میں جاؤ گے، اس لیے ان سے دور رہو، ان کے ساتھ دوستیاں وغیرہ جو ہے وہ بالکل بھی مت لگاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جو کچھ آپ کو اوپر نازل کیا گیا، جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں وہ آپ جا کے دین کو جو ہے پھیلائیں، بے فکر ہو کے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی جگہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بتاؤ جو بتوں کی مطلب ان چیزوں کی جو پوجا کرتے ہیں کہ نہ تو ان سے کوئی نفع حاصل ہو سکتا ہے اور نہ ہی ان سے کوئی نقصان حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ عبادت کرنی ہے تو ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو ایک مانو اور اللہ ہی کو ایک جانو، اللہ کے بتائے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو چلاؤ۔ تو یہی ہے اصل جو ہے انسان کے ایمان کا پورا ہونا، یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے اور اللہ کے نبی کی باتوں کو پورا مانے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہود اور مشرکین کے بارے میں فرما دیا کہ یہ جو ہے یہ تم لوگوں کے سب سے بڑے جو ہیں یہ دشمن ہیں، کیونکہ جو مشرک ہوتا ہے اس کے دل میں شرک ہوتا ہے تو اس کے دل میں کبھی بھی یہ نرمی آ ہی نہیں سکتی، بالکل بھی یہ نرم دل ہو ہی نہیں سکتا، ان کے دل میں نرمی نہیں آ سکتی، جو مرضی ہو جائے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان سے روک رہے ہیں، منع فرما رہے ہیں کہ یہ جو آج کل کے دور میں جو یہ مشرک یہ ہو گئے یا عیسائی ہو گئی ہے، یہودی ہو گئی ہے، تو ان کے ساتھ دوستیاں نبھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دوستیاں لگائیں یہ ہمیں بہکا دیں، ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سیدھے راستے پر، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔
اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو جو ہے وہ بدلیں، اپنی جو زندگی ہے اس کو قرآن پاک کی مطابق جو ہے، قرآن پاک میں جو حکم ہے اس کے مطابق گزاریں۔ اللہ کی قسم، جس نے قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے علاوہ کامیابی کہیں بھی نہیں ہے۔ کامیابی صرف اور صرف اللہ کے دین میں ہے، اللہ کے اس قرآن میں ہے جس کو ہم نے آج چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے تو ہم آج ذلیل ہو رہے ہیں پوری دنیا میں کہ ہم دوسرے کتابوں میں سے اپنے عقائد نکال رہے ہیں اور ہم نے یہ جو قرآن پاک ہے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور آج اس لیے ہم جو ہے تفرقہ بازی میں بھی پڑ گئے ہیں، ایک دوسرے کے مخالف جو ہے نعرہ بازی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے مسلکوں کے مخالف ہیں، حتیٰ کہ دین ایک ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے یہ فرقہ واریت سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے بھائی دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ یہ فرقوں کی رٹ ختم کر دیں، یہ فرقہ بازی کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ کو ایک مانیں، اللہ کے نبی جو ہمارے اوپر قرآن پاک، اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے نبی پر قرآن پاک نازل فرمایا اس کے حکموں کے مطابق جو ہے زندگی گزاریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، صحابہ جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے ویسے زندگی گزاریں، تو اللہ کی قسم کامیابی اسی میں ہے۔ فرقہ واریت میں کچھ بھی نہیں پڑا، اس کو چھوڑ دیں خدا کے لیے۔ تو آج کا یہ جو میرا خلاصہ تھا، یہ 36 پارے کا خلاصہ تمام ہوا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا سارے قرآن پاک کے جتنے بھی سپارے ہیں آگے رہ گئے ہیں، تقریباً 24 سپارے رہ گئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بھی جو خلاصہ ہے وہ میں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ تو درمیان میں بہت ساری غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، اصل میں بھی عام آدمی ہوں، بشر ہوں، تو جو غلطیاں ہو جائیں وہ بھی آپ معاف کر دیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے تو معافی مانگ ہی لیتا ہوں۔ تو باقی آپ جو ہیں میرے اس چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو باقی جو پہلا سپارہ ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، پانچواں، جتنے بھی سپارے کے میں نے خلاصہ بیان کیا ہے اس کو لازمی سنیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمیں ایک قرآن پاک جو ہم سے جو باتیں کہنا چاہ رہا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اجمالی طور پر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ باتیں آپ کو سمجھ لگ جائیں گی کہ ہم سے قرآن پاک جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزاء۔ اپنا خیال رکھیے گا۔